لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اسٹیج میں جا کر بیٹھ جائیے. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی. پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی. آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی. تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ. تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ. بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی. بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی. یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول. یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول.
کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی، کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی۔ جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، جس کے دم سے گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیوں، دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی، دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیان، تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیان، اتنے پر کیا دوسروں کی تم اتاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، گر نہ سنبھلی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، بہت تاخیر کے ساتھ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا۔ بنارس سے جس ٹرین سے میں چلا تقریباً وہ 5 گھنٹے لیٹ ہو گئے اور 1 بجے رات میں وہ کٹیہار پہنچی، جس ٹرین کو 8 بجے شام کو پہنچا۔ اب ظاہر ہے ٹرینیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ڈیوٹی کا مسئلہ میرے ساتھ رہتا ہے۔
مولانا مبارک صاحب عالیاوی نے بہت اصرار کر کے آج کا پروگرام لیا تھا، لیکن شیر آبادی قوم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اتنی ہی ناراض بھی ہوتے ہیں۔ میرے آنے میں دیر کیا ہوئی، سنا کہ پبلک میں یہ شور بھی اٹھا کے لوگوں نے ایسے ہی نام دے دیا ہے، بات نہیں ہوئی، مولانا کو بلائے نہیں ہے، بس ایسے ہی نام دے دیا، اور جلسے والوں کو لوگ کوسنا شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جبکہ میں ٹرین پر ہوں، ٹرین آ رہی ہے، لائیو اسٹیٹس کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ظاہر ٹرین کٹیہار آئے گی تبھی تو میں اس گاؤں میں آؤں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کے کوئی بات بولنی چاہیے۔ بہرحال رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، 2:15 بج رہے ہیں۔ اب جو جلسوں کا ماحول دھیرے دھیرے بن رہا ہے، 12 بجے کے بعد اب لوگوں کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو واپس جانے لگتے ہیں۔ پھر بھی اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ جب سامنے پبلک ہوتی ہے، سننے والے ہوتے ہیں تو بولنے والے کا بھی جذبہ بڑھتا ہے، اسے بولنے میں اچھا لگتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس آخری وقت تک بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب سنیں، اللہ تبارک و تعالی بولنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑاؤ پر۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، وَإِسْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ سکتا ہے۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہیں۔ فتنہ، پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہو، اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے، میری مائیں بہنیں تو جاتی ہوں گی، اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو۔ سونار کیا کرے گا؟ اس کو بھٹی میں تپائے گا، اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے، سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے وہ گل جائے گا، اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا، جو شدھ سونا ہوگا، جو اصلی سونا ہوگا، وہ بچے گا۔ تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔ انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ، میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔
جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا، 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔ بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے قطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیا جان کا خطرہ ہوگا؟ کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، یَبِعُ دِینَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْیَا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے پہلے فتنوں کا دور، جس دور میں مسلمان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں بچی۔ آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس طریقے کے واقعات پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب لاکھوں میں ہونے لگے۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد۔ مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیا میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ علاقہ چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا، جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ فتنوں سے بچو،
کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں۔ ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد کریں۔ وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں، یا تو اسلام سے پورا پورا نکال دیں یا صرف نام کے مسلمان رہیں، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دے، مشرک بنا دے، یہی ان کا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی، یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں، ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد کریں۔ قرآن کے دوسرے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ او لوگو، یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دے، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دے۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک ہوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کا کام آنے والی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلت الى قصعتها۔ وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طریقے سے دسترخوان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں، کچھ لوگ دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں اور کھانے والے کے جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لیں تو تم آ کے کھا لو۔ اے مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گی، مقابلہ کریں گی، کوئی دوست نہیں ہے تمہارا، سب دشمن ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو، ہماری سنکھیا کم ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد بہت ہوتی ہے۔ آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد کم نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ ہوتے ہیں، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ۔ جھاگ، بلبلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مسلمانوں کے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روح و دبدبا کو، تمہارے ڈر کو، تمہارے بھے کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی
کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت بہت پیار ہو جائے گا، دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی، اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے، موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دل میں آج آپ غور کیجیے، یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، تم مرتد مت ہو۔ ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے۔ کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا جو دور آج ہم اور آپ کو۔ مسلمان گھر کی لڑکی نقاب پہن کے نکلنے والی لڑکی، آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے، یو پی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، ساؤتھ کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے، گھر سے لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے، اور باہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوٹل میں کر رہی ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم مرتد ہو جائے کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا؟ کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ارے ہم سب مل کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ سب کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، جتنے پہلے پیدا ہوئے جتنے بعد میں پیدا ہوئے، سب کے سب اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے، کوئی اضافہ کرنے والے، کوئی زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اے میرے بندو، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ، سب کے سب اگر فاسق و فاجر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے۔ اگر ہم مرتد ہو گئے نا، اللہ دوسری قوم کو پیدا کرے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 نمبر کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر کے پلٹ جائے گا، جو مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ دے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے برا بھلا کہنے کی، کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم مرتد ہو گئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں، فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا۔ جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے، اسلام میں رائے کی آزادی، اوپینین کی آزادی، عقیدے کی آزادی، کہاں آزادی ہے؟ اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تم مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی، اسلام تو بڑا کٹر دین ہے۔
دیکھو آزادی کی بھی ایک سیما ہوتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلم بن کے رہنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں. اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا, جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آ گئے, تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے. اب آنے کے بعد آپ کو ریٹرن جانے کی اجازت ہے. یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی, اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے, لا اکراہ فی الدین. اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, مگر جب اسلام کے اندر آ گئے اب اگر مرتد ہو گئے تو سزائے دیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے, اس کی جان لینا جائز نہیں ہے, اس کا قتل جائز نہیں ہے, اس کا خون جائز نہیں ہے, مگر تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے. آپ نے فرمایا السیب الزانی, شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے, شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے موت. دوسری چیز آپ نے فرمایا والنفس بالنفس, جان کے بدلے جان. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. تیسری چیز والتارک لدینہ المفارق للجماعہ, اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے, دین کو چھوڑ دے, اسلام کو چھوڑ دے, اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزائے موت ہے. اور یہ بھی آگے کیا کہ جو مرتد ہو جائے وہ دنیا میں بھی نقصان ہے. بیوی اگر مرتد ہو گئی شوہر کے ساتھ رشتہ ختم, شوہر مرتد ہو گیا بیوی کے ساتھ رشتہ ختم. بیٹا اگر مرتد ہو گیا باپ کی پراپرٹی کا وارث نہیں ہوتا. کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا, اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا, نماز کا انکار کر دیا, روزے کا انکار کر دیا, زکات کا انکار کر دیا, حج کا انکار کر دیا, جہنم کا انکار کر دیا, جنت کا انکار کر دیا, نبیوں کا انکار, کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا, اصول کا اس نے انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا. اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے. انکار کر دیا. ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, وہ گنہگار تھا, کافر نہیں تھا, لیکن نماز کا انکار کرتا تھا, نماز کو مانتا ہی نہیں تھا, وہ کافر ہے, اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. اور اتنا ہی نہیں, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ ذلت اور رسوائی دنیا میں ملے گی اور آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی. میرے بھائیوں, یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ارتداد کا, اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہر آئی ہے. ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جہاں اسلام کی ان کو کوئی شکشا نہیں دی جاتی, دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا, وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے, ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے, اور ایک بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں, دین سے دور ہو چکے ہیں, اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں, اور اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھو میرے, اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپشبد بولا, نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی, تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک عیسائی آیا, اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھ لیا, اس نے پڑھا لکھا تھا. اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو, چلو تم کو ایک کام دے دیتا ہوں, میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام کرو. بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا. کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا,
اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی بن گیا، دوبارہ کرسچن بن گیا۔ جب وہ عیسائی بن گیا اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، ما یدری محمد الا ما کتبت له، ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو تو اتنا ہی آتا جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے۔ اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں، رات کو دفن کرتے ہیں، صبح جب وہاں سے گزرتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ لفظت الارض، زمین نے اس کی باڈی کو باہر نکال دیا ہے، اس کی لاش قبر کے باہر تھی۔ قوم کے لوگوں نے کہا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان لوگوں نے انتقام لیا ہے، بدلہ لیا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ انہوں نے اور گہری قبر کھودی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا۔ اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں؟ پھر سے لاش باہر پڑی۔ پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، وہ دشمنی نبھا رہے اور گہری قبر کھودتے ہیں جتنی گہری کھود سکتے تھے اور پھر اس کو زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، تیسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی رہتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی، اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھینکتے چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا گستاخ، اسلام کا گستاخ، قرآن کا گستاخ جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو، آپ یقین رکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن یا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام کو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری قوم کی لڑکیوں کا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہی یاد رکھیے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اگر وہ شادی کر بھی لے وہ زنا ہوگا۔ قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مسلمانوں تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا، کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شرک کرتی ہو، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وہ مسلمانوں تمہارے ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک کافر عورت کے مقابلے میں۔ تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو وہ چلے گا، لیکن تم مشرکہ عورت سے شادی نہ کرنا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اے مسلمانوں، مسلمان لڑکیوں کے باپ، اے مسلمان لڑکیوں کے گارجین، تم اپنے لڑکیوں کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نہ کرنا، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ایک فلم بنی ہے کیرلا اسٹوری۔ آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلموں کے ذریعے، اور حیرت تو ہمیں اپنے ملک کی عدالت جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دیتی ہے اور کہتی ہے صاحب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، سچائی دکھائی۔ فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ 3000 غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا اور پھر ان کو کون سی تنظیم، آئیسس جو دہشت گرد تنظیم ہے، آتنکوادی سنگٹھن ہے، اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا۔ فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب کورٹ میں ایک کیس دائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں، تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہاں 1 یا 2 کیس ایسا ملا، 1 یا 2 کیس ایسا ملا کر ریئل میں، اور فلم کے اندر دکھا دیا گیا 3000 کیس۔ اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، وہ نکل کر کے پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان عورتوں اور مردوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں دھیرے دھیرے یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے، فلموں کے ذریعے نفرت کو پروسو، فلموں کے ذریعے ڈائیورٹ
ڈیفیکٹ کرو، لوگوں کو ڈیوائڈ کرو، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بو دو. آج یہ طریقہ بھی چل چکا ہے میرے بھائیوں. لفظ جہاد ایک بڑا نعرہ دیا گیا کہ صاحب لفظ جہاد، معاف کیجیے جہاد کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے، ورنہ اسلام کے اندر کوئی لفظ جہاد نہیں. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کیجیے، محبت کیجیے اور اس کے بعد اسے آپ اسلام کی طرف لے کے آئیے. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، اسلام اس کو پروتساہت نہیں کرتا، اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کا بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ کسی بھی مذہب کو لالچ کے طور پر یا زبردستی قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ مذہب کا تعلق دل سے. لالچ سے آپ کسی کا جسم خرید سکتے ہیں یا ڈرا کر کے آپ کسی کے شریر کو غلام بنا سکتے ہیں، دل کو غلام نہیں بنا سکتے. دل کے اوپر تو جب تک انسان سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے تب تک دل کو نہیں جیتا جا سکتا ہے. اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمن جس کا نام سمامہ بن اسال تھا، یمامہ کا گورنر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. ارسٹ ہو کر کے گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے. مسجد نبی کے کھمبے میں ستون میں باندھ دیا جاتا ہے. اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ماں انکا یا سمامہ، اے سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا اندی خیر، میرا حال اچھا ہے. اے محمد میرا حال اچھا ہے. ان تقتل تقتل زاد من وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمَ لَا شَاكِرٍ. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے میں آپ کا کٹر دشمن ہوں، اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا، میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا. آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں. پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے. پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے، کوئی ٹارچر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ستانے والا عمل نہیں. پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے. پھر وہی سوال کرتے ماں انکا یا سمامہ، اے سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا وہی جواب حال تو اچھا ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا، قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمن قتل کرنے کے لائق. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. تینوں دن سیم سوال سیم جواب، اور اللہ کے نبی مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سمامہ یہی جواب دیتا ہے، آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ، سمامہ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو. سمامہ کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا. سمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے. میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے. آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے. اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ کے شہر سے. میرے بھائیوں، یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے سمامہ کو اپنا اسیر بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی میٹھی زبان کے ذریعے سمامہ ابن اسال کے دل کو جیتا ہے. تو لفظ جہاد نام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں. ہاں اس کا الٹ ہو رہا ہے. اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر فیس بک کے اوپر، میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم پڑھائی جاتی ہے. پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن
میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ جانا بھی نہیں، اس کو لگا کہ یہ غیر مسلم مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ پھٹافٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے، یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے، پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے، پھر تصویر مانگتا ہے، پھر کال پر باتیں کرتا ہے، پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے، پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے، جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے، اور جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس کو مرتد نہ بنا دے، تب تک اس کو نہیں۔ آپ یقین کریں گے میرے بھائی، ایسے بھی کیس آئے، لڑکی مسلمان اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی، اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا، زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا، اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں، رسول کو گالیاں دلوائی ہیں، قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں۔ ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات ہیں اس وقت ہماری قوم میں۔ سوال یہ ہے اس کو کنٹرول کیسے، اس کا ریزن کیا ہے، کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں، جس کو تم عشق سمجھتی ہو، محبت سمجھتی ہو، وہ ہوس ہے، وہ اٹریکشن ہے، وہ کچھ نہیں۔ اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جو بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، جو حلال محبت ہے، جو جائز محبت ہے، جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے، اپنے نکاح کا انتظار کیجئے، کوشش کیجئے، والدین کو سمجھائیے، دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں، اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے، عشق اور محبت کے بخار سے آپ اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو فیشن چلا ہے، ایک ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا دیا گیا، میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں ولی صاحب، ہم تو صرف بات کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو، وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، وہاں بھی تیسرا شیطان ہے۔ فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے۔ میری بہنوں، کوئی بھائی نہیں ہوتا، فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں۔ میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے۔ اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے، ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے۔ اسلام میں تیسرا کوئی بھائی نہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے
جو خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو۔ ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا، تم جوان ہو چکی ہو، اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ یہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیوں۔ اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے، دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور ہمارے انڈیا میں کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹھ اپنی بھابھی کے لیے موت۔ اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آپ کسی کی بھابھی ہے اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے، ایک لمٹ رکھیے، اس کو کراس مت کرنے دیجئے۔ اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے، بات چیت کی ایک حد بنائیے، اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرا میرے سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں۔ آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے دوپٹہ جیسے چاہے ویسے رکھے۔ اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اے مسلمان عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جہاں تہاں تو اپنا دوپٹہ رکھ لو۔ اسلام نے قرآن یہ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہے دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی، شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا، اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کرتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن میں اس کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے مسلمان عورتوں، جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے، تم کڑک انداز میں بات کرو، تم ٹو دا پوائنٹ بات کرو، تم سخت انداز میں بات کرو، اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو، گالی کرو سے بدتمیزی سے بات کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اس پر ہمیں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپناؤ، اپنے لباس کو اسلامی لباس بناؤ۔ آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، ایسی ساڑیاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں، ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریر جھلکتا ہے، جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پوری پیٹھ نظر آ رہی ہے، پورا پیٹ نظر آ رہا ہے، سینہ نظر آ رہا ہے، جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ یہ بے حودگی، یہ بدتمیزی، یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے، اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو، اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پورا ڈریس پہناؤ، جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے، تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے، 20 سال کی ہو جائے
تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے. اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیوں 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے. اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے. وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. لا يدخلن الجنہ. ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. ولا یجدن ریحہا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں, ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانپنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے, لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے, مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے. اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو. ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے. اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو, اپنے بھائی کے سامنے ہی. تو یہ پہلی چیز عشق اور پیار. دوسری چیز والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی. آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا, لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے, رسول کا مقام کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا. میری پیاری بہنوں, آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک, انٹر تک, گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو, لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا, غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم, وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم, پاکی کے بارے میں نہیں معلوم, ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم. او میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من رب کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, من نبیوں کا, تیرے نبی کون ہے. تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے. اتنی تعلیم دے, اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے, مغفرت کی دعا کر سکے. ارے کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے. میرے بھائیوں, اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ. اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں, آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں. سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے, اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے. مولوی صاحب, ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی, جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا, جلسہ کرانا مجبوری ہے. جلسے برے نہیں ہیں, جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار دیا جائے جلسے برے نہیں ہیں. مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, اتنا خطرناک دور چل رہا ہے, فتنوں کا دور چل رہا ہے, آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں 1 فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے, ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے. اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے, اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی, آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی, بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی, اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں. میرے بھائیوں, یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام, کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں, عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں. آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی ہے جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے, تو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے. اسی بہار کی سرزمین کے, گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے. کسی زمانے میں انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں
تم اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد میں بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 2 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے۔ اتنی گندی، اتنی بیہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا، آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان اداروں سے پڑھی ہیں، فارغ ہیں، ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں گاؤں میں کرائیے، گھر گھر میں کرائیے، 15 دن پر 1 مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی، عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے، کچھ حدیث کی باتیں بتا دے، کچھ مسئلے مسائل بتا دے، یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی۔ آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی، تیسری وجہ موبائل کا بھیجا استعمال۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیں، رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کرو؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ رہے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی۔ کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے۔ میرے بھائی کو یاد رکھو، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت، جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے۔ جنت حرام، اس ماں کے لیے جنت حرام ہے۔ اس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی، اپنی بیٹی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجیے، آپ توجہ دیجیے، اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو، واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، معاف کیجیے، آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات یا بیانات سن لیجیے، کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے، کوئی حدیث یاد کر لیجئے، کوئی دعا یاد کر لیجئے، لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے۔ اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا، آپ کی عزت خراب کر دے گا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ جب ماں خود پردہ دار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردہ دار ہوگی، لیکن جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹی کو کیا حیا کا سبق سکھائے؟ جب باپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی۔ بچوں کی بہتری چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آج لوگ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کا، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صرف ایک کام، اگر اپنی اولاد کا بھوشیہ چاہتے ہو، اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، ایک کام کر لو۔ آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے، بس ایک کام کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنا لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائی۔ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر ہم نیک بن گئے ہماری آنے والی اولاد اللہ اس کی حفاظت کرے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ،
اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، دونوں جا رہے تھے، ایک گاؤں سے گزر ہوا، گاؤں والے بڑے بخیل تھے، گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، دونوں کو بھوک لگی تھی، کھانا مانگا، گاؤں میں کسی نے کھانا نہیں، دونوں بیچارے تھکے ہارے دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ حضرت خضر باڈی بلڈر آدمی تھے، کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ میرے وہ نوجوان جو گٹکا کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، ڈرگس کے عادی ہیں، یاد رکھیں وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں۔ جو گٹکا کا عادی ہے کہ وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا، اپنی بیوی کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، سماج میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ گٹکے کھا کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو، نشے کا عادی بنا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو، اپنے مال کو اور اپنے شریر کو برباد مت کرو۔ حضرت خضر کی طرح باڈی بلڈر بنو، حضرت موسیٰ کی طرح باڈی بلڈر۔ حضرت خضر نے اکیلے وہ دیوار ٹھیک کر دی۔ جب وہ دیوار ٹھیک کر دی تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیوار کیوں ٹھیک کر دی؟ تو بڑے کنجوس لوگ تھے، انہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا۔ تو حضرت خضر نے اس کا جواب دیا، کہا کہ وہ دیوار دو یتیم بچوں کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا، باپ مر چکا تھا، لیکن اولاد کے خزانے کی حفاظت اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا، اس لیے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی زمین، آپ کی جائیداد سیف رہے گی، آپ کے بچوں کے کام آئے گی، شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بن جائیں، نمازی بن جائیں، دیندار بن جائیں۔ آئیے، رات کا آخری وقت ہے، اللہ سے ہم دعا کریں۔ हेलो आपने छोटा छेड़ है छोटा کتنے ارتکاب کے تعلق سے ایک سوال آیا ہے کہ ایک بیل میں قربانی میں کتنے لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔